امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 21واں روز، ایران کے امریکی اہداف کے ساتھ اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے۔ 65ویں لہر کے تحت اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ، حیفا ریفائنری اور ریشون لیزیون پر خرم شہر اور خیبر شکن سمیت بھاری بھرکم میزائلوں کی برسات۔ حیفا ریفائنری پر میزائل گرنے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بن گورین ایئرپورٹ پر کئی طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران سے آگ کی طرح برستے کلسٹر میزائل اسرائیلیوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ فارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے جوابی حملوں میں تیزی۔ قطر میں دنیا کے سب سے بڑے LNG پلانٹ پر میزائل داغ دیے۔ ابوظہبی میں ہفشن گیس فیلڈ پر بھی حملہ، بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بحیرہ احمر میں آرامکو کی ریفائنری بھی نشانہ بنی۔ کویت کی آئل ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ۔ قطر کے گیس پلانٹ پر ایرانی حملے کے بعد سفارتی کشیدگی میں اضافہ۔ دوحہ نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری سیکیورٹی اتاشی اور عملے کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ قطر نے ایرانی حملہ اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ قطر کے اس پلانٹ سے دنیا میں LNG کی 20% ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ LNG کی بندش پیداوار میں عارضی بندش سے بحران کا خدشہ، مکمل بحالی میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ قطر انرجی کے سربراہ سعد القعبی نے صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ امریکی صدر نے قطر کی LNG تنصیبات پر ایرانی حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دے دیے۔ قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کی ایران کو وارننگ۔ ایران کی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایک انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہے۔ امریکہ کو اس پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملے کا پیشگی علم نہیں تھا۔ اسرائیل اس مقام پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف زمینی فوج بھیجے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر کی یقین دہانی۔ ایرانی عوام کو نئی قیادت کا منتظر قرار دے دیا۔ اسرائیل نے ایران میں دنیا کے سب سے بڑے گیس ذخائر پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا۔ جواب میں اسلامی گارڈز نے امریکہ سے وابستہ تیل تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا خلیجی ممالک کی درخواست پر طاقت سے جوابی حملہ کیا گیا۔ عالمی برادری سے پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کا مطالبہ، جنگ کے خاتمے کے لیے نقصانات کے ازالے کی شرط رکھتی۔ امریکی وزیر دفاع کا ایک بار پھر آج ایران پر اب تک کے سب سے بڑے حملے کا انتباہ۔ ایران کے خلاف جنگ کے اہداف واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب تک ایران میں 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹ ہیگزٹ نے ایران کے میزائل لانچرز، دفاعی صنعت اور اس کی بحریہ کو تباہ کرنا امریکی اہداف میں شامل قرار دے دیا۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام کو زمیں بوس کر دیا گیا۔ بحریہ کے کم از کم 120 بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا ہے یا غرق کر دیا ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں میں 90% کمی آ گئی۔ امریکی وزیر دفاع کی نیوز کانفرنس۔ ایران میں زیر زمین تنصیبات پر 5000 پاؤنڈز وزنی بم گرائے گئے۔ ایران کی 11 آبدوزوں سمیت 120 بحری جہاز اور کشتیاں تباہ کر دیں۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے امریکی وزیر جنگ کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں تفصیلات بتا دیں۔ لبنان پر اسرائیل کے مزید حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 1001 ہو گئی۔ 118 بچے، 79 خواتین اور ڈاکٹروں سمیت 40 طبی رضاکار شہداء میں شامل۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ واضح کر دیا کہ سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس سے سعودی وزیر خارجہ کا خطاب۔ ایران پڑوسی ممالک پر حملے فوری طور پر روکے۔ UN آرٹیکل کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ریاض میں اجلاس کا اعلان۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترکی، مصر، پاکستان اور سویڈن کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ ایران کے خلاف جارحیت اور اس کے دنیا پر اثرات پر تبادلہ خیال۔
امریکہ کو ایران کی جوہری تنصیبات ختم کرنے کے بعد پاکستان کا میزائل پروگرام بھی کھٹکنے لگا۔ امریکی انٹیلیجنس کی سربراہ تلسی گیبرڈ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دعویٰ کیا کہ پاکستان ایران، چین، روس اور شمالی کوریا جیسے جدید میزائل نظام تیار کر رہا ہے جو امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البراعظمی حد سے کہیں کم ہے۔ بھارت کے زائد فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خطے کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دے دیا۔ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مذہبی جذبات تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے گفتگو۔ گمراہ کن پروپیگنڈے اور فرقہ وارانہ بیانیے کے خلاف علماء کا کردار کلیدی قرار۔ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی فعال سفارتکاری پر بھی گفتگو۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ دہشت گرد اور ان کا ڈھانچہ جہاں بھی ہوا انٹیلیجنس کارروائیوں کے ذریعے ختم کر دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عزم۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان۔ ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ مشرق وسطی میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں نرخ تیزی سے بڑھنے لگے۔ برینٹ کروڈ $11 اضافے سے $118 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گیا۔ امریکی خام تیل $97 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی تیل پر پابندیاں کم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے امریکہ کا ایرانی تیل سے متعلق پالیسی بدلنے پر غور۔ ٹینکرز پر موجود تقریباً 14 کروڑ بیرل ایرانی تیل عالمی منڈی کے لیے 10 سے 14 دن کی وافر سپلائی کے برابر ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کی بات چیت۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال بعد ریکارڈ اضافہ۔ گیس 140% مہنگی ہو گئی۔ واشنگٹن میں فوجی اڈے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی رہائش گاہ کے قریب ڈرونز معمہ بن گئے۔ ڈرونز کہاں سے آئے تھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران جنگ کے لیے مزید $200 ارب مانگ لیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے کانگریس سے $200 ارب سے زائد فنڈز منظور کرانے کی درخواست کی ہے۔ ایران جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ $11 ارب پھونک چکا ہے۔ ایران جنگ اور ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف جو کینٹ کا جرم بن گیا۔ امریکی ایف بی آئی نے جو کینٹ کے خلاف مبینہ طور پر خفیہ معلومات کو لیک کرنے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ جو کینٹ نے ایران جنگ کو امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ کی کھنچائی کر دی۔ تلسی نے پچھلے سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افزودگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکی پر میزائل حملوں سمیت مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت۔ شہباز شریف کی اردن کے شاہ عبداللہ سے بھی بات چیت۔ کشیدگی اور مسائل کے سفارتی حل پر زور۔
کراچی میں دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں بادل خوب برسے. کیماڑی میں یالہ باری. گلستان جوہر میں بارش کے دوران دھماکے کی آواز سنی گئی. گلستان جوہر میں کہیں آسمانی بجلی گری ہے، شہریوں کا خیال. کراچی میں بدھ کو تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلادھار بارش نے 19 جانیں لے لی. مختلف حادثات میں 60 افراد زخمی. بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جان سے گئے. ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق. متعدد علاقوں میں بل بورڈز گر گئے، سولر پلیٹیں اڑ گئیں، درخت گاڑیوں پر جا گرے. ملک بھر میں 5G انٹرنیٹ سروس کا باضابطہ آغاز. پی ٹی اے سے لائسنس ملتے ہی جیز نے 5G کی آزمائشی سروس شروع کر دی. ابتدائی مرحلے میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت بڑے شہر منسلک کر دیے گئے. وزیراعظم نے جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹرز کے لیے سنگ میل قرار دے دیا. شہباز شریف کا اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب. نوجوان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا. آنے والے چند ماہ میں انٹرنیٹ کا مجموعی معیار بہتر ہوگا. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی تقریب سے خطاب. 5G کی رفتار 50 Mbps سے شروع ہوگی. 4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی. چیئرمین PTA کی بریفنگ. غیر ملکی ٹرانس شپمنٹ جہازوں کے لیے پورٹ چارجز میں نمایاں کمی. وزیر بحری امور انور چودھری نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بڑے مالیاتی مراعاتی پیکج کا اعلان کر دیا. گیس بحران کے خدشات کے دوران راحت کی خبر. سندھ میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت. ماڑی انرجیز کا گھوٹکی میں کامیاب دریافت کا اعلان. ابتدائی طور پر یومیہ 4 کروڑ 79 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی. یومیہ 64 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوگا. ماڑی پیٹرولیم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط. سوئس صدرن نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کے شیڈول کا اعلان کر دیا. چاند رات سے عید کے پہلے روز رات 12 تک مسلسل گیس فراہم کی جائے گی. دنیا بھر میں سونے کے نرخوں میں بھی بڑی کمی. فی اونس قیمت $190 کم ہو گئے. پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ. فی تولہ سونا 24,300 روپے کم ہو کر 4,99,462 روپے ہو گیا. ملک بھر میں عید کی تیاریاں عروج پر. خواتین دیدہ زیب ملبوسات، میچنگ کے جوتوں کے بعد آرٹیفیشل جیولری کی خریداری میں مصروف. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم کو خط. بانی PTI اور بشرا بی بی کو عید پر اہل خانہ سے ملاقات کی سہولت دینے کا مطالبہ. کراچی میں آن لائن ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی ایک اور واردات. ملزمان سپر ہائی وے پر رہائشی سوسائٹی سے نوجوان کو اغوا کر کے 1 گھنٹے تک گاڑی میں گھماتے رہے. ڈیجیٹل کرنسی بھی ٹرانسفر کرا لی. گڈاب تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کے میچز کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا. قومی ٹیم پہلا میچ 15 اگست کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. دوسرا میچ پاکستان اور ویلز کے درمیان 17 اگست کو ہوگا. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 19 اگست کی شام 6 بجے مد مقابل ہوں گے. اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کی تیاریاں. سپر لیگ کے نغمے میں عاطف اسلم آواز کا جادو جگائیں گے.